بھیجے سارے ہی معصوم تھے یا کوئی معصوم تھا؟ جی سارے ہی معصوم تھے، اور سارے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے ہاں بنیادی اہلیت موجود تھی، بنیادی لیاقت سب کے پاس موجود تھی۔ یہ پھر خالق حکیم کا اپنا فیصلہ ہے، کسی کے کندھے پہ نبوت کی ذمہ داری ڈال دی، کسی کے کندھے پہ رسالت کی ذمہ داری ڈال دی، کسی کو اولو العزم ہونے کی ذمہ داری ڈال دی، کسی کو سید الانبیاء والمرسلین ہونے کی ذمہ داری ڈال دی، کسی کو امام قرار دے دیا، اور اللہ جانے وہ کس مقام عظیم کا مالک ہے جسے سب کا وارث قرار دے دیا۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ نور تھا جو چلا اور حضرت ابراہیم تک پہنچا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ حضرت اسماعیل کے مقدر میں آیا اور دوسرا حصہ حضرت اسحاق کے مقدر میں آیا۔ حضرت اسحاق والا نور آگے چلا، چلتے 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 تفصیل میں نہ جاؤں، آخر اس ہستی تک پہنچا کہ جس کو اللہ نے بغیر باپ کے فقط ماں سے اس دنیا میں بھیجا۔ وہ کون تھے؟ توجہ دیجیے، وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ذات والا صفات پر باواز بلند صلوات۔ کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ نور کا وہ حصہ اس حد تک پہنچا، اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت نے ہر ایک کو موت کے ذائقے کا شکار کیا، لیکن حضرت عیسیٰ فوت ہوئے، پھانسی دیے گئے، قتل ہوئے، یہ ابھی تک زندہ ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ وہ قتلوہ ہو وما صلبوہ ہو ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، ظالم یہودی، ان کے دشمن نہ ان کو قتل کر سکے، نہ انہیں سولی دے سکے، اور نہ ان کو موت کا ذائقہ آیا، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ میں پوچھتا ہوں، اے عیسیٰ اس وقت تم کہاں ہو؟ اب سارا اپنے عقیدے کی طرف توجہ کیجیے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ زمین کے کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں یا آسمانوں میں تشریف لے گئے؟ میرے خیال میں چپ ہو گئے آپ۔ حضرت عیسیٰ آسمان میں ہیں یا نہیں؟ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ آسمان پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کسی مقصد کے لیے یا بے مقصد؟ ذرا اس مقصد پہ غور کیجئے، اس لیے کہ اللہ کا کوئی کام بے حکمت نہیں ہوتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ آخر ان کو موت کے ذائقے سے بچا رکھا اور آسمان پر اٹھا لیا، وہاں بٹھا دیا۔ کس مقصد کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اسی مقصد کے لیے جو مقصد آپ کا ہے۔ آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی اسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو مشہور حدیث ہے، افضل العبادات انتظار الفرج، تمام عبادات میں سے افضل ترین عبادت مولا کے ظہور کا انتظار ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے، آیا آپ یہ عبادت کبھی کبھی کرتے ہیں، یہ مسلسل کر رہے ہیں؟ نماز تو کبھی کبھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی کسی موسم میں رکھتے ہیں، حج بھی اپنے موسم میں ہوا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی جب واجب ہوتی ہے تو دی جاتی ہے، خمس تو پتہ نہیں لیندے سے یا نسے لیندے سے، بہرحال جب دینا ہوتا ہے تو دے دیتے ہیں۔ جہاد تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا، آج کل وہ جہاد جنگ جو ہے اس کا تو تصور ہی ناپید ہوتے جا رہا ہے۔ البتہ قبلہ صاحب کے بیان کے مطابق الجہاد الاکبر هو الجہاد بالنفس، جہاد اکبر جہاد بالنفس ہے، لیکن اس کی طرف بھی میں آپ کی بات کو مبذول نہیں کرتا۔ اتنا پوچھتا ہوں
یہ جو افضل العبادات انتظار الفرج ہے، وہ آپ عبادت کرتے رہتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی کرتے رہتے ہیں۔ کس وقت؟ جی یعنی جب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو بھی آپ اس عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ بابا سوئے ہوئے تو وضو باطل ہو جاتا ہے، سوئے ہوئے تو بہت ساری طہارتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ جانے یہ کیسی عبادت ہے، یہ کس قسم کی عبادت ہے جس کے لیے اور کوئی شرط نہیں، فقط ایک شرط ہے، اس کی محبت تیرے سینے میں موجود ہو جس کا انتظار تو کر رہا ہے۔ بالکل من و انیسی طرح آپ سارے محب علی ہیں، جو محبت علی رکھتا ہے نعرہ حیدری پوری توجہ کے ساتھ اپنے اظہار حب آل محمد کے لیے نعرہ حیدری یا علی، یہ جو محبت ہے یہ آپ کس وقت کرتے ہیں؟ ہر وقت، اور جب سو جاتے ہیں تو بھی ساتھ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کچھ ایسی باتیں آپ کو اللہ نے دے دی ہیں کہ ادھر حب علی عبادت ہے، ادھر انتظار الفرج عبادت ہے، اور یہ عبادت آپ سے کبھی چھوٹنے والی نہیں ہے۔ آئیے اس تحفے کو لے کے جائیے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیجیے۔ انتظار الفرج یہ وہ انتظار ہے جس میں حضرت عیسیٰ بھی آپ کے ساتھ شریک ہے۔ اللہ جانے یہ کیسی عبادت ہے جس کو نبی بھی جس میں شریک ہے اور نبی بھی اس عبادت کو انجام دیتے ہیں، اور کتنا صدیاں گزر گئی کہ حضرت عیسیٰ اس عبادت میں مصروف ہے۔ میں پوچھتا ہوں اے عیسیٰ، مزہ آتا ہے اس عبادت میں یا نہیں آتا؟ لطف آتا ہے اس عبادت میں یا نہیں آتا؟ ہم تو ایسے ہیں نا، اگر 4 رکعت کے بعد دوسری 4 رکعت پڑھ جائے تو ہمارا دل تھوڑا سا تنگ ہونے لگ جاتا ہے، اور تھوڑا سا اور آگے نماز پڑھ جائے تو اور تھوڑا تنگ ہوتا رہتا ہے۔ اوکے تھی میں نے ہوں یار تھوڑی صحیح کر ہوں، لیکن کیا حب علی میں بھی کبھی آپ تنگ ہوئے؟ جی حب آل محمد میں بھی کبھی آپ کو کوئی تکلیف ہوئی، کوئی دل تنگی، کوئی اوکھا پن، کوئی مشکل؟ پتہ نہیں کیسی خوبصورت عبادت ہے اور کیسی دلکش و دلربا عبادت ہے، یہ اسی کو ملی ہے جس کے دل میں علی بستا ہے۔ اور اگر یہی کہہ دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس انتظار میں ہیں وہ بھی اسی لیے ہے کہ عیسیٰ کے دل میں بھی علی بستا ہے۔ کیا خیال ہے، آپ کو کوئی شک ہے یا پک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کی طرح ولایت علی والے ہیں۔ ولایت علی ہے، بس کس طرح خداوند منان نے یہ نظام بنایا ہے، حضرت عیسیٰ کو بٹھا دیا آسمان پر کہ تم بھی انتظار میں بیٹھ جاؤ، اور ادھر پھر دوسرا نور جو حضرت اسماعیل کے حصے میں آیا تھا اس سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ رسول اکرم کے اللہ نے بارے فرمایا کہ میں نے انہیں ہدایت دی، دین حق دیا۔ رسول کیا لائے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، رسول اکرم کو اللہ نے کیا دیا اور وہ کیا لے کے آئے؟ ہدایت اور دین حق۔ پھر توجہ کے ساتھ کیا لے کے آئے؟ ہدایت اور دین حق، یا مربع زمین کے توجہ رہے، ہدایت اللہ نے بھیجی ان کے ذریعہ، دین حق بھیجا، یا روٹی کپڑا اور مکان بھیجا؟ چونکہ ہمارے ہاں رزق کی تصور کو کوئی اتنی زیادہ پریورٹی دے دی گئی ہے اور اتنا زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو رزق کے لیے دعا مانگتا ہے، حالانکہ رزق اتنا اہم نہیں جتنا ہدایت اہم ہے۔ ایک ہے
در آل محمد پر روٹی مانگنے کے لیے جانا، ایک ہے در آل محمد پر ہدایت کا نور لینے۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا کبھی کبھی ادھر بھی توجہ ہونی چاہیے کہ یہ نور کا دروازہ ہے، یہ نور کا مرکز ہے، یہاں سے ہدایت کا نور حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اور وہ نور کیا حضرت امیر المومنین پر یا رسالت مآب پر آ کر رک گیا یا آگے بھی چلا؟ جی نور ہی نور ہے، نور سے نور ہے، نور پر نور ہے، نور کے اندر نور ہے، نور ہی نور ہے۔ میں حیران ہوں کہیں یہ نور آپ کے سینے میں تو نہیں منتقل ہو گیا؟ چپ ٹھیک ہے، ہدایت کا نور آپ کے سینے میں ہے؟ جس کے سینے میں ہے نواز بلند صلوات۔ دین حق کا نور آپ کے قلب میں ہے، اس کے لیے بھی ایک تو عزیزان من وہی نور تھا۔ حضرت جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی حضرت حکیمہ سے فرمایا آج رات ہمارے ہاں رہ جائیے۔ حضرت حکیمہ خاتون تشریف لائی ہوئی تھی، چاہتی تھی کہ اپنے گھر واپس چلی جائیں، لیکن 11ویں امام نے کیا فرمایا، پھوپھی اماں آج آپ گھر نہ جائیں بلکہ یہیں رہ جائیں، کیوں؟ وہ نور آنے والا ہے۔ حضرت کی حکیمہ خاتون وہاں رہ گئی، لیکن عجب روایت ہے کہ نور کے آنے کے جو عموماً آثار ہوتے تھے وہ نظر نہ آئے۔ کیا خیال ہے، نور کے آنے کے بھی کوئی علامات اور آثار ہوتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ ذرا اس نور کی آمد کو یاد کیجئے کہ جو بیت اللہ کے اندر آیا تھا، فی جوف الکعبہ، خانہ کعبہ کے اندر کیسے آیا تھا؟ بی بی آئی خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اپنے بطن مقدس کو لگایا اور اللہ سے دعا کی۔ اس دعا کی تفصیل آپ اکثر سنا کرتے ہیں، مختصر یہ کہ اے اللہ تجھے اس کا واسطہ جس کے ہاتھ سے تو نے اپنا یہ گھر بنایا، میں تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیری ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں جو نازل کی ہیں تو نے، اور میں اس ہستی پر بھی ایمان رکھتی ہوں جس کے ہاتھ سے تو نے اپنا یہ بیت اللہ بنوایا۔ میں تجھے ان کا واسطہ دے کر دعا مانگتی ہوں اور واسطہ دیتی ہوں اس کا جو اس وقت میرے بطن میں ہے، جو اس وقت میرے بطن میں ہے۔ فرمائیے یہ نور پیٹ میں بھی آ سکتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ ہے نور و کتاب مبین، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ نور کا معنی ہی مختل کر دیا گیا ہے، نور کے مفہوم کو ہی بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ یہ لائٹ نور ہے، سمجھے بیٹھے ہو؟ یہ جتنی لائٹیں جلا رہے ہیں یہ نور ہیں یا نہیں؟ لیکن لوگ سمجھتے ہیں فقط یہی نور ہے، نہیں، اس کی نورانیت وہ حیثیت نہیں رکھتی جو نورانیت مثلا قرآن مجید کو حاصل ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، اگر آپ رات کو بیٹھے ہوئے سامنے قرآن مجید رکھے ہوئے تلاوت کر رہے ہوں اور پاکستان میں آپ بیٹھے ہوں اور پاکستان کے اندر تو لوڈ شیڈنگ بڑی فطری سی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے اور آپ کے کمرے کے اندر مسلسل 100% اندھیرا چھا جائے اور آپ کی سامنے جو قرآن پڑھا تھا وہ آپ کو نظر آئے گا؟ جی جب پوری طرح اندھیرا چھا جائے گا، بلب بجھ جائے گا، ٹیوب بجھ جائے گی، روشنی بالکل نہیں ہوگی، تو سامنے جو آپ کی گود میں یا آپ کے رحل پر قرآن مجید پڑھا تھا وہ آپ کو، جس کو آپ تلاوت کر رہے تھے، نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا۔ یہ نظر نہ آنے والا قرآن بھی نظر نہ آتے ہوئے بھی نور ہے۔ جی
یہ جو نظر نہیں آ رہا اور آپ کی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ رہی، کیا نور ہے؟ کمرے کو روشن تو نہیں کر رہا، خود بھی دکھائی نہیں دے رہا، پھر بھی یہ نور ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک نور وہ ہوتا ہے جسے تیری یہ آنکھ دیکھتی ہے، ایک نور وہ ہوتا ہے جسے تیرے دل کی آنکھ دیکھتی ہے۔ دل کی آنکھ بھی ہوتی ہے، اور یہ دل کی آنکھ اس ماتھے کے نیچے والی آنکھ سے زیادہ مؤثر اور روشن ہوتی ہے یا کمزور ہوتی ہے؟ جی پتہ نہیں بات لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے میری، یہ نہیں آ رہی۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا تھا، کیا آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں اسے آپ نے دیکھا ہے؟ کس سے پوچھا تھا؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے پوچھا تھا، جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس رب کا آپ سجدہ دیتے ہیں، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ میں اگر آپ سب سے یہی سوال کر لوں جو سوال مولا علی سے کسی نے کیا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ اور اپنے رب کو دیکھا ہوا ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ان آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ جی آپ کا بہت بڑا اختلاف ہے دوسرے فرقے والوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں اللہ اس دنیا میں تو نظر نہیں آتا، البتہ جب معاشر کا دن ہوگا تو چودھری کے چاند کی طرح نظر آئے گا۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جی نہیں آئے گا یا نظر آئے گا؟ اچھا جب آپ جنت میں پہنچ جائیں گے، کہ ضرور انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور لاکھوں صدیوں کے بعد پھر تو آپ کی آنکھیں اپنے اللہ کو دیکھ لیں گی؟ نہیں نظر آئیں گے۔ یہی بات سمجھنے کی ہے۔ امیر المومنین نے کہا جواب میں عجیب کہ انی لا اعبد ربا لم ارہ، میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ اب آپ نے واہ واہ کر دی، اس واہ واہ کو بھی مجھے سمجھنا پڑے گا۔ میری آنکھ تو، آپ کی آنکھ تو اللہ کو نہیں دیکھتی، رب کو نہیں دیکھتی، اپنے سجدے کے لائق خدا کو نہیں دیکھتی۔ علی نے کیا کہہ دیا؟ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہیں گے میری آنکھ نہیں دیکھتی، مولا علی کی یہ آنکھ دیکھتی ہے، اس لیے مولا علی نے فوراً معاملے کو سنبھال کے اشارہ کیا، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، ان آنکھوں سے دیکھا۔ اب یہاں سے میں تھوڑا سا یہ سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ نے خود مولا علی کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے؟ یہ جتنے مومن بیٹھے ہوئے ہو، آپ نے ان آنکھوں سے اپنے مولا پہلے امام خلیفہ بلا فصل علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کوئی اگر کہنا ہاں میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو اتنا کہوں گا خواب دیکھنے والی آنکھ اور ہے، یہ آنکھ کچھ اور تو جو ہو رہی ہے۔ تو یہ آنکھ تو مولا علی کو آپ نے اس آنکھ سے مولا علی کو نہیں دیکھا، لیکن کیا آپ نے ان آنکھوں سے مولا علی کو دیکھا ہے؟ اس سینے والی دل والی آنکھوں سے۔ اب میں پھر یہی کہوں گا جس کے دل والی آنکھ نے اپنے مولا علی کو دیکھا ہے وہی نعرہ حیدری۔ پھر دوبارہ پوچھوں گا، کیا آپ کی دل والی آنکھ نے آپ اپنے مولا کو دیکھا ہے؟ معلوم ہوا دل کی آنکھ کا دیکھنا ایمان ہے۔ جی پھر سوچ لو، ایمان زیادہ مضبوط چیز ہے اور بالا تر چیز ہے یا ان آنکھوں سے دیکھنا بالا تر ہے؟ کتنے وہ ہیں جن کی یہ آنکھیں مادرزاد نابینا تھیں لیکن ان کے دل والی آنکھیں سب سے زیادہ روشن تھیں۔ کیا آپ نے وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا ہوا کہ ایک آپ کا صحابی شاید جس کا نام ابو بصیر تھا، مادرزاد نابینا تھا، امام کی صحابیت میں ایک مدت دراز گزار چکا تھا، ایک دن امام سے یہ کہنے لگا مولا حضرت عیسیٰ تو ہاتھ پھیرتے تھے تو نابینا بینا ہو جاتے تھے، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے نا کہ
حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پھیرنے سے کیا ہو جاتا تھا؟ اندھے بینا ہو جاتے تھے. تو وہ کہتا ہے مولا حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے تو ایسا ہوتا تھا اور آپ. امام نے جواب میں پوچھا کیا دل مانگتا ہے؟ دسو بھی اندھا کیا مانگے؟ دسو اندھا کیا مانگے؟ تو اکھی. اب وہ اندھا ہے بیچارہ اور امام علیہ السلام سے کہتے ہیں کیا دل چاہتا ہے؟ کہا سی اندھا بھی کیا مانگے. تو امام نے اپنا دست ولایت اس کی نابینا آنکھوں پر پھیرا، اسے بینائی نصیب ہوگی. اس بینائی کا لطف کچھ اور ہے، تیری اور میری بینائی کا لطف کچھ اور ہے. یقیناً مجھے بھی آپ کو بھی جنم سے ابتدا سے آنکھیں اللہ نے دے دی ہوئی ہیں، ہم بینا پیدا ہوئے ہیں. اس وقت جتنی عمر ہو چکی ہے ہم اپنے آنکھوں سے بینائی سے استفادہ کرتے رہے، لیکن ایک نابینا کو دست ولایت سے بینائی ملے، اس بینائی کی شان کچھ اور ہے اور اس بینائی کا لطف بھی کچھ اور ہے. اب جب اسے بینائی مل گئی تو میں کہتا ہوں اے مومن تجھے بینائی تو نصیب ہو گئی، لیکن بینائی نے تجھے سبز بھی دکھایا، سرخ بھی دکھایا، سیاہ بھی دکھایا، نور بھی دکھایا، روشنی بھی دکھائی، لیکن شاید سب سے بڑا لطف تجھے اس وقت آیا ہوگا جب تو نے اس ہستی کا چہرہ دیکھا ہوگا جس کے دست ولایت سے تجھے بینائی نصیب. اب جب اس کو بینائی مل گئی مزے لے رہا تھا. اب ذرا آگے سنیے، امام معصوم فرماتے ہیں اللہ نے تجھے نابینا پیدا کیا تھا، تیری نابینائی کے عوض میں اللہ نے تیرے لیے جنت کا ایک درجہ بنا رکھا ہے. تو جو ہے بیٹے ہو سمجھے ہو. اچھا، اللہ نے اس نابینائی کے عوض میں تیرے لیے ایک جنت کا درجہ بنا رکھا ہے. افضل الاعمال احمسها، حدیث پاک ہے جس عمل کے پیچھے مشقت زیادہ ہو اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوتی ہے. مثلا اگر گرمیوں کے روزے ہوں ان کا ثواب زیادہ ہوتا ہے یا سردیوں کے روزے؟ جی کیوں؟ روزہ تو روزہ ہی ہے، لیکن گرمیوں میں ثواب زیادہ کیوں ہے؟ کہ اس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے. یہی حدیث کہہ رہی ہے کہ افضل الاعمال احمسها، اعمال میں سے سب سے زیادہ فضیلت اس عمل کی ہوتی ہے کہ جس کے اندر مشقت زیادہ ہو. تو اب توجہ یہ کیجیے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک خاص درجہ، ویسے تو ہر جنتی کے لیے درجات ہوں گے لیکن آپ جاتے ہیں کہ ایک ایک عمل کے بدلے ایک ایک درجہ، جتنی زیادہ مشقت اتنا زیادہ درجہ. مثلا اگر بندہ رجب، شعبان، رمضان ہر سال 3 مہینے روزے رکھے اس کا درجہ بلند ہو جائے گا یا نہیں؟ جی کیونکہ اس نے مشقت زیادہ اٹھائی. تو جتنی جتنی مشقت ہوتا اتنا درجہ. تو حضرت فرماتے ہیں تو نابینا خلق ہوا تھا، تیرے لیے اللہ نے ایک جنت کا خاص درجہ بنا رکھا ہے جو تجھے اس صورت میں مل سکتا ہے کہ تو نابینائی کو قبول رکھے اور بینائی واپس دے دے. اب فیصلہ کر بینائی رکھنا ہے یا واپس دینا. ہم سارے بیٹھے ہو عقل مند ہو دانا بیٹھے ہو، دسو مشورہ دے مومن کو. امام پوچھتے پہنوں کو بینائی واپس لینے یا درجہ واپس لینے. پتہ نہیں تو سارے چپ بیٹھے ہو، پتہ کہ تھوڑا مشورہ کیا ہے. اس مومن کو آپ اگر آپ سے حسین صاحب تو سب اگر مشورہ لینا پوے تو کیا مشورہ دے سو؟ اگر آپ کہیں گے کہ میں بینائی واپس دے دیتا ہوں لیکن درجہ واپس نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بینائی سے ایمان کو زیادہ درجہ دے رہے ہیں اور آپ کی بینائی اتنی مضبوط نہیں ہے جتنا آپ کا دل کا درجہ ایمان مضبوط ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دل کی آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ ان آنکھوں کی